ویلکم ناظرین، آن لائن رپورٹرز کے ساتھ قمر زمان بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ملک کے سیاسی حالات کسی کروٹ جو ہے وہ بیٹھتے نظر نہیں آ رہے، اور حالات دن بہ دن جو ہے وہ خرابی کی طرف بڑھتے نظر آ رہے، بلکہ جو دوا کی مرض بڑھتا گیا کہ مستاق حالات ایسے ہی ہیں کہ دعا تو کرنے والے دعا کر رہے ہیں، لیکن اس کا کوئی شافی علاج جو ہے وہ نہیں دکھ رہا، اور ہر طرح کے آپ کہہ لیں کہ بدترین حالات جو الیکشن کے حوالے سے سمجھا جا رہا تھا کہ یہ الیکشن جو ہے اس کے نتیجے میں کچھ نہ کچھ اسٹیبلٹی آئی تھی۔ میرا اپنا خیال بھی یہی تھا کہ اس میں کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ماحول بنے گا جس کے نتیجے میں پاکستان کے مسائل کا حل نکلے گا، لیکن اب وہ جماعتیں جو اس آپ کہہ لیں کہ اس سیٹ اپ کو کنٹرول رکھنا قابو میں رکھنا چاہتی تھی، سیٹ اپ کو رکھنا چاہتی تھیں اور چاہتی تھی کہ یہ سیٹ اپ چلتا رہے، یہ جمہوری نظام چلتا رہے، کیونکہ اسی کے اندر پاکستان کی بقا ہے، پاکستان کی سلامتی۔ اب وہی جماعتیں جو ہیں اس الیکشن کی بنیاد کے اوپر بڑی سخت قسم کی تنقید کر رہی ہیں، اور تنقید نہیں کر رہی، تنقید سے آگے معاملات بڑھتے نظر آئے۔ احتجاج کے لیے سڑکوں پہ آنے کا راستہ جو ہے وہ اختیار کیا جا رہا، اور اس میں جہاں پہ باقی جماعتیں جو الیکشن سے باہر ہوئی، جماعت اسلامی اور دیگر وہ بھی احتجاج کی طرف جا رہی ہیں۔ آج جماعت اسلامی نے کراچی کے بعد جو اسلام آباد میں احتجاج کا اعلان کیا، کل احتجاج ہو رہا، باقی جگہوں پہ بھی وہ احتجاج کریں گے۔ تو ایک طرف وہ ہے، اور ایک طرف مولانا فضل الرحمان نے بڑا دھماکہ خیز کام کر دیا ہے کہ وہ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے میاں نواز شریف کو کم از کم اس حکومت کا، اس سیٹ اپ کا حصہ نہیں بننا چاہیے، انہیں اس کی مخالفت کرنی چاہیے ان کو، کیونکہ ملک کے اندر جو ہے یہ پارلیمانی نظام جو ہے، یہ جو الیکشن ہوئے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہوئے۔ اور وہ کراچی میں تو احتجاج کر ہی رہے ہیں، لیکن آج بڑا انہوں نے واضح طور پہ اعلان کیا ہے کہ وہ اس احتجاج کو اب سڑکوں پہ لے کے آئیں گے، اور یہ احتجاج رکنے والا نہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ حالات جو ہیں وہ مزید بدتری کی طرف جائیں گے، مزید بری ترین شکل اختیار کریں گے، اور کسی طریقے سے بھی حالات سنبھلنے والے نہیں ہیں۔ اور ظاہر ہے مولانا وہ فرد ہیں جو اس ساری صورتحال، جب یہ پی ڈی ایم بن رہا تھا 2018 کے الیکشن کے بعد بھی انہوں نے پی ٹی آئی کے اس الیکشن کو جو ہے وہ ریگ قرار دیا تھا، اس کے خلاف سڑکوں پہ آئے تھے، اور اس وقت ان کا بڑا کلیئر موقف تھا کہ ہمیں اس کو وقت نہیں دینا چاہیے، بلکہ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کی حکومت کو اڑانے کے لیے سڑکوں پہ آنا چاہیے، بڑا سخت احتجاج کرنا چاہیے۔ لیکن اس وقت بہرحال چیزیں بہت زیادہ، جو ظاہر ہے پارلیمان کی جماعتیں تھیں ان کا خیال تھا کہ نہیں، اور خاص طور پہ پیپلز پارٹی کا کہ نہیں، اس سیٹ اپ کو اڑانے کی بجائے جو ہے تحریک چلائی جائے، کچھ اور معاملات کیے جائے۔ بہرحال ان کی چیزیں بڑھتی پھر ودن پارلیمان جو ہے وہ ڈیسیژن ہوا کہ پارلیمان کے اندر جو ہے وہ تبدیلی کی جائے، اور اس میں ایک مولانا نے آج میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ وہ اس بات کے حامی نہیں تھے، وہ تو چاہتے تھے کہ سڑکوں پہ رہا جائے، احتجاج کیا جائے، اور پارلیمان کا راستہ جو ودن پارلیمنٹ اور عدم اعتماد کا راستہ وہ اختیار نہ کیا جائے۔ لیکن پیپلز پارٹی اس میں پیش تھی، اور وہ ظاہر ہے پیپلز پارٹی اس لیے پیش تھی کیونکہ ان کی میجورٹی تھی سندھ میں، وہ اپنی سندھ کی حکومت نہیں کھونا چاہتے تھے، وہ اپنے 5 سال پورا کرنا چاہتے تھے۔ تو بہت ساری چیزیں تھیں، لیکن آج مولانا نے وہ سخت لائن اڈاپٹ کر لی، اور ان کا کہنا ہے کہ میرا فیصلہ یہی ہے کہ ہم اس کے خلاف احتجاج کریں گے، سڑکوں پر رہیں گے، اور اس کا بہرحال جو حتمی لاہ عمل ہے، طریقہ کار ہے، اس کے لیے وہ اپنی جنرل کونسل سے رابطہ کریں گے۔ اور اس سارے ماحول میں آپ کہہ لیں کہ ایک جلتی پہ تیل کا کام کہہ لیں، یا مطلب پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک طرف تو پارلیمان کا حصہ بھی بننا چاہ رہی ہے، اور کے پی کے اندر جو ہے انہوں نے حکومت سازی کا اعلان بھی کر دیا ہے، وزیر اعلیٰ کے امیدوار کے طور پہ علی مین گنڈاپور کو بھی اناؤنس کر دیا ہے، وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ کو اوپر طور پہ جو ہے ان کی طرف سے امیدوار کے طور پہ نام جو ہے وہ بھی سامنے آ رہا ہے۔ اور ایسے میں جو ہے اب پی ٹی آئی کا وفد جو ہے وہ ملنے جا رہا ہے مولانا سے، اور مولانا نے اس وفد کی آمد سے پہلے یہ دھماکہ خیز قسم کی پریس کانفرنس کی، اور ان کا یہی کہنا تھا کہ یہ سسٹم جو ہے وہ نہیں چل سکتا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک پارلیمانی نظام کے اندر اور الیکشن کے اندر اس طرح کی مداخلت ہوگی تو وہ جو ہے وہ آگے نہیں چل سکتا۔ آج انہوں نے میاں نواز شریف کے الیکشن کے جو جیت ہے اس کے اوپر بھی انگلی اٹھائی، اور انہوں نے کہا کہ جی ان کے پاس وہ انہوں نے افواہ کا لفظ استعمال کیا، لیکن بہرحال انہوں نے کہا کہ نواز شریف جو ہے وہ نہیں جیتے لاہور سے، اور اس کے اوپر بھی وہ انگلی اٹھا رہے ہیں۔ تو اب یہ جو ملاقات ہوتی ہے
اور ظاہر ہے کہ آج ملاقات ہونے جا رہی ہے. پہلے بھی یہ ملاقات ہوئی تھی, پہلے بھی یہ لوگ پی ٹی آئی کے لوگ گئے تھے, سابق اسپیکر قومی اسمبلی جو اسد صاحب ہیں وہ لے کے گئے تھے مولانا سے. اس وقت تعزیت کا جواز تراشا گیا تھا, لیکن آج پی ٹی آئی کے چیئرمین سے ملاقات کے بعد, مطلب گوہر علی نے پی ٹی آئی کے چیئرمین سے جیل میں ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ہم مولانا کی طرف سے جا رہے ہیں. تو یہ جو کنیکٹیوٹی ہوئی ہے, یہ جو رابطہ ہوا ہے, یہ رابطہ جو ہے یہ اس کے پیچھے مطلب آپ بڑا واضح نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین جو جیل میں بیٹھے ہیں وہ جو ہیں وہ مکمل طور پہ اب مولانا کے ساتھ جو ہے وہ انگیج ہونا چاہ رہے ہیں. آخر کیوں, کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ بھائی سیدھا سیدھا ہے, پاکستان کے اندر کسی طرح کی سٹیبلٹی نہیں آنے دینی. یہ جو آگ لگی ہوئی ہے, جس کو بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس آگ کو ہم چھپا لیں گے, بچا لیں گے, اور میں گھر دی اگ لکواندہ رہا دھواں روشن دانو نکل گیا. تو وہ جو منیر نیازی صاحب نے فرمایا تھا نا کہ میں تو کوشش یہ کر رہا تھا کہ کسی طریقے سے گھر کی اس آگ کو جو ہے وہ روک دوں, کسی طریقے سے یہ قابو کر لوں اور گھر کے مسئلے گھر کے اندر طے ہو جائیں. لیکن اب الیکشن میں جس طریقے سے عالمی مبصرین آئے ہیں, انہوں نے جس طریقے سے اس کو دیکھا ہے, اور اس کے بعد وہ جو رپورٹس کر رہے ہیں, جس طریقے سے امریکی اسٹیٹمنٹ جو ترجمان ہے ان کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے اور انہوں نے اس کے اوپر انگلی اٹھائی ہے, تو یہ جو باہر کی دنیا جو ہے وہ اب پاکستان کے الیکشن کے اوپر جس طریقے سے انگلی اٹھا رہی ہے, اور اس کے بعد یہ جو آپ نیا ماحول گرماتا دیکھ رہے ہیں کہ مولانا کہہ رہے ہیں کہ ہم سڑکوں کو گرمائیں گے, تو سڑکوں کو گرمائیں گے تو ظاہر ہے کہ حالات نارمل تو نہیں ہوں گے, برے ہوں گے. اگر ہم 9 مئی کو روتے ہیں آج, اور 9 مئی کے اوپر ہم انگلی اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ریاست کے اوپر حملہ تھا, تو یہ الیکشن کے بعد جس طریقے سے مولانا اور پھر پی ٹی آئی کی قیادت آپس میں مل رہی ہے, کیا سسٹم کو چلانا چاہ رہے ہیں, یہ سسٹم کو برباد کرنا چاہ رہے ہیں؟ ایک نئی لڑائی کھلتی جا رہی ہے, ایک نیا ماحول بنتا جا رہا ہے. یہ کتنا خطرناک ہوگا اس کے حوالے سے بھی بات ہوگی. بہرحال پیپلز پارٹی اس حوالے سے ایک بڑے کلیئر سٹانس کے ساتھ کھڑی ہے کہ وہ اس سسٹم کو بچانے کے لیے, چاہے یہ 20% پہ رہ گیا یا 5% برے ہوں گے. اگر ہم 9 مئی کو روتے ہیں آج, اور 9 مئی کے اوپر ہم انگلی اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ریاست کے اوپر حملہ تھا, تو یہ الیکشن کے بعد جس طریقے سے مولانا اور پھر پی ٹی آئی کی قیادت آپس میں مل رہی ہے, کیا سسٹم کو چلانا چاہ رہے ہیں, یہ سسٹم کو برباد کرنا چاہ رہے ہیں؟ ایک نئی لڑائی کھلتی جا رہی ہے, ایک نیا ماحول بنتا جا رہا ہے. یہ کتنا خطرناک ہوگا اس کے حوالے سے بھی بات ہوگی. بہرحال پیپلز پارٹی اس حوالے سے ایک بڑے کلیئر سٹانس کے ساتھ کھڑی ہے کہ وہ اس سسٹم کو بچانے کے لیے, چاہے یہ 20% پہ رہ گیا یا 5% یا 10% پہ رہ گیا, اس کو بچا کے اس کو وہ 80% پہ لے جانے کی ایفرٹ کریں گے. اور اس کے لیے وہ جہاں تک کندھا دے سکے دیں گے, نون لیگ کو بھی دیں گے, دوسروں کو بھی دیں گے, لیکن بہرحال اپوزیشن میں بیٹھیں گے. آگے اپوزیشن میں بیٹھتے ہیں یا وکیل مکمل طور پہ حکومت کا حصہ بنتے ہیں, کیونکہ اس کے اوپر بھی مولانا نے کہا کہ وہ پیپلز پارٹی تو حکومت کا حصہ بنے گی. تو یہ ساری چیزیں ہیں, اور ماحول خاصا گرما گرم ہوتا جا رہا ہے. اور اس ماحول کے اندر کوئی اگر امید کا دیا روشن ہو سکتا ہے تو وہ صرف یہی ہے کہ کسی طریقے سے کوئی پارلیمان کے اندر جو ہے حکومت سازی کا عمل شروع ہو جائے, حکومت سازی ہو جائے مرکز کے اندر بھی اور صوبوں کے اندر بھی. یہ ہو گیا تو پھر یہ احتجاج تھوڑا تھوڑا سا چلتا رہے گا, لیکن پھر پاکستان بہرحال ایک ٹیک کی طرف چل جائے گا. اور ابھی ہمارے پروگرام اور ہمارا جو چینل ہے آن لائن رپورٹرز, اس کے لیے آپ سے ریکویسٹ کہ اس کو ضرور سبسکرائب کریں. ہم آپ کو بہت غیر جانبدارانہ اور بہت وہ سیر اصل تجزیے اور وہ خبریں دیں گے جو بہرحال حقیقت پر مبنی ہوں گی. اس میں کسی قسم کی ایسی جلتی پہ تیل والے کام بھی نہیں ہوں گے, اور ایسا بھی نہیں ہوگا کہ ہم کسی کی مالش کر رہے ہوں یا کسی کو بہت سارے معاملات کو اٹھا رہے ہوں. جو پاکستان کے حق میں بہتر ہے, اس ملک کے عوام کے لیے بہتر ہے, جو یہ ٹیکسوں کے بوجھ چلے عوام دبی, اس کو کس طریقے سے اس بوجھ سے نکالنا ہے, اس کے لیے بھی باتیں کرتے رہیں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.